میاں اور بیوی جب اس زندگی کی ابتدا کرتے ہیں تو میں نے یہ عرض کیا کہ وہ ایک آزادانہ انتخاب ہوتا ہے۔ اس آزادانہ انتخاب کے موقع کے اوپر عورت یہ حق رکھتی ہے کہ وہ جو شرط چاہے منوا لے۔ وہ یہ حق رکھتی ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ مجھے اتنا نان نفقہ دو گے تو میں تمہارے ساتھ زندگی بسر کروں گی۔ وہ یہ حق رکھتی ہے کہ یہ منوا لے کہ تم میری موجودگی میں کسی اور خاتون کے ساتھ شادی نہیں کرو۔ وہ یہ حق رکھتی ہے کہ وہ یہ منوا لے کہ تم اگر مجھے چھوڑو گے کبھی تو میری یہ فلاں اور فلاں ذمہ داریاں میری دنیا سے رخصت ہونے تک تمہیں ادا کرنی ہوگی۔ ان میں سے حق رکھتی ہے۔ یہ حقوق اس کو خدا نے دیے ہیں، یہ حقوق اس کو خدا کے پیغمبر نے دیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہم موجودہ معاشرے میں خواتین کو اس کا شعور نہیں ہوتا اور وہ اس موقع پر دو بول پڑھنا کافی سمجھتی ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ان کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی سوچ لینا چاہیے۔ یہ حقوق وہ ہیں کہ جن کا ظاہر بات ہے کہ معاشرے کی روایات کے لحاظ سے ہم مختلف وقتوں میں مختلف طریقوں سے لحاظ کر سکتے ہیں۔ ایک معاشرے میں ہمیں اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے معاشرے میں اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ ہو جائے گا۔ تو ان حقوق کو قانون کا تحفظ حاصل ہے، شریعت کا تحفظ حاصل ہے۔ جو کچھ آپ نے طے کر لیا ہے اس موقع کے اوپر وہ پھر خدا اور خدا کے پیغمبر کی طرف سے آپ کا وہ حق ہے جو قائم ہو گیا معاشرے کے اوپر، جس کی حفاظت کی ذمہ داری معاشرے پر بھی عائد ہوتی ہے، ریاست پر بھی عائد ہوتی ہے۔ یہ تمام حقوق ایک خاتون کو یہ معاملہ کرتے وقت حاصل ہوتے ہیں۔ وہ جو چاہے اس وقت منوا لے، جس چیز پر چاہے قرارداد کر لے، جس چیز کو چاہے اپنے لیے موضوع سمجھے اور اصرار کرے کہ یہ مجھے حاصل ہونی چاہیے۔ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں تو گھر در کا کوئی کام نہیں کروں گی، میرے لیے الگ ایک ملازم یا ملازمہ کا بندوبست تمہیں کر کے دینا ہوگا۔ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں تو الگ گھر لے کر رہوں گی، تمہارے والدین کے ساتھ رہنا میرے لیے ممکن نہیں۔ یہ کہہ سکتی۔ میرا یہ مشورہ نہیں ہے کہ آپ یہ سب کہنا شروع کر دیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہہ سکتی، یہ سب کہہ سکتی۔ یہ حق اس کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ایک معاہدہ کر رہی ہے، اس معاہدے کی وہ برابر کی فریق ہے۔ کوئی دوسرا آدمی اس کے اوپر حکومت کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے یہ معاہدہ کر رہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت ایک گھر کو وجود میں آنا ہے، خاندان کو وجود میں آنا ہے۔ وہ معاشرے کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر جو مطالبہ چاہے اس موقع کے اوپر کر سکتی ہے اور اس مطالبے کو بنوا سکتی ہے۔ اور مطالبہ خدا و خدا رسول کے دیے ہوئے حق کے تحت بنوا سکتی ہے۔ اس مطالبے کو منواتے وقت کوئی دنیا کی طاقت بھی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی۔ یہ اس کا حق ہے اور وہ یہ حق استعمال کرنے کا پورا اختیار رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک مرد و عورت کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب جو گھر بنتا ہے، اس گھر کے اندر دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز وہ ہے جس کو آپ موجودہ سیاست کی اصطلاح میں کہتے ہیں آئینی سربراہ۔ جس طرح کہ اس وقت ہمارے جو صدر مملکت ہیں پارلیمانی نظام میں، وہ ہمارے ملک کے آئینی سربراہ ہیں۔ جیسے ملکہ برطانیہ، جزائر برطانیہ کی آئینی سربراہ ہیں، لیکن ایگزیکٹو کے تمام اختیارات وزیر اعظم کو حاصل ہیں۔ کم و بیش اگر قرآن مجید کی تعلیمات کو سامنے رکھا جائے تو یہی صورتحال وہ یہ چاہتا ہے کہ گھر میں بھی قائم کر دی جائے۔ اپنی خلقی صلاحیتوں کی وجہ سے، اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے مرد کو اس نے آئینی سربراہ قرار دیا ہے اور تمام انتظامی اختیارات عورت کے سپرد کر دیے۔ یہی چیز ہے اس کو قرآن نے بیان کیا کہ الرجال قوامون علی النساء۔ یہ نظم اگر قائم ہو جائے اور اس کے بعد یا اس سے پہلے کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ اس کو معاش کی جدوجہد کرنی ہے، اسلام اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ وہ کاروبار کر سکتی ہے، ملازمت کر سکتی ہے، وہ اپنے لیے آزادانہ معاش کا بندوبست کر سکتی ہے، جو کچھ کماتی ہے اس کی تنہا مالک ہو سکتی ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں جس پر اسلام نے کوئی قدغن لگائی ہے، ہرگز نہیں لگایا۔ ہاں ایک فرق کیا ہے، اور وہ فرق یہ کیا ہے کہ مرد پر معاش کی جدوجہد کرنے کی ذمہ داری ہے، عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی۔ آپ اس کو قانون کی زبان میں یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی مرد نکھٹو ہے، کما کر نہیں لاتا، نان نفقے کا بندوبست نہیں کرتا، گھر میں پڑا رہتا ہے، تو اسلامی قانون اس کو طاقت سے مجبور کرے گا کہ وہ اپنی یہ ذمہ داری ادا کرے۔ اور کوئی خاتون اگر معاش کی جدوجہد کرنا چاہتی ہے کرے، بسم اللہ، کوئی اعتراض نہیں۔ نہیں کرنا چاہتی اور یہ کہتی ہے کہ میں تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو کوئی قانون اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیے تو مرد پر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے، خاتون کو اس کی صلاحیتوں اور اس کے مزاج اور اس کے رجحان کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا۔ اس لیے معاملہ یوں نہیں ہے کہ اسلام آپ کو معاش کی جدوجہد کرنے سے روکتا ہے، معاملہ یوں نہیں ہے کہ وہ ملازمت کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، معاملہ یوں نہیں ہے کہ وہ آپ کو کاروبار نہیں کرنے دینا چاہتا۔ ان میں سے ہر چیز آپ کا حق ہے، یہ حق آپ کو خدا نے دیا ہے، خدا کے پیغمبر نے دیا ہے، لیکن آپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، آپ اس کے لیے جواب دہ نہیں ہیں۔ مرد اگر معاش کی جدوجہد نہ کرے اور آپ کی ضروریات کو پورا نہ کرے اور گھر کی ذمہ داریوں کو نہ نبھائے
اور باہر جا کر کام نہ کرے اور نکھٹو بن کر گھر میں بیٹھا رہے تو وہ قانون کا بھی مجرم ہے اور خدا کا بھی قیامت کے دن مجرم ہے. لیکن آپ سارا دن گھر میں بیٹھی رہیں اور ایک دن کا بھی توڑ کر نہ دیں تو آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. معاشی لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ مساوات ہونی چاہیے، لیکن اسلام مساوات کے لفظ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. مساوات ایک بےمانی لفظ ہے جو زمین کے اوپر بےمانی مقاصد کے لیے وجود میں ہے. مساوات کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک لاٹھی سے ہانک دیا جائے. اسلام نے یہاں مساوات نہیں قائم کی. مرد پر ذمہ داری ڈالی ہے، اسے ذمہ دار ٹھہرایا ہے، عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی. البتہ اس کو پورا حق دیا ہے، وہ جو چاہتی ہے کر لے. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی جو پہلی خاتون ہیں ان کا بہت وسیع کاروبار تھا، بلکہ ان کے شوہر جو خدا کے پیغمبر ہوئے بعد میں وہ ان کے کاروبار ہی کے نگران کی حیثیت سے ان کے ساتھ متعلق ہوئے تھے. بہت بڑا کاروبار تھا، بہت وسیع کاروبار تھا. ابتدائی دعوت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر معاشی ذمہ داریاں انہوں نے اٹھائے رکھی ہیں. انہی کا مال ہے، انہی کی دولت ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی زمانے میں بہت کچھ فائدہ اٹھایا ہے. بعد میں بھی مسلمان خواتین جب زندہ اور بیدار مسلمان معاشرہ تھا تو بہت کچھ مالی معاملات میں اپنے آپ کو ترقی دیتی رہی ہیں. کبھی اسلام نے، کبھی اسلامی معاشرے نے اس معاملے میں رکاوٹ نہیں ڈالی. اسلام اور اسلامی معاشرے کو آپ اپنے گرد و پیش کے معاشرے پر قیاس نہ کیجئے. یہ تو ہندوانہ روایات کا معاشرہ ہے. اس وجہ سے یہاں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کی کوئی ذمہ داری اسلام پر عائد نہیں ہوتی. اسلام اپنے سنہری دور میں یہ حق دیتا رہا ہے، اس حق کو قائم اس نے رکھا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں اگر کوئی مرد ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا تھا تو عدالت کے کٹہرے میں ہوتا تھا. خاتون کو یہ تحفظ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معاشی جدوجہد کرنا چاہے تو کرے، لیکن اسے اس کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. نہ یہاں مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ قیامت میں ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے. وہ اس معاملے میں بری ذمہ ہے.